السلام علیکم پاکیزہ عشق بائے حورین فاطمہ قسط نمبر 11۔ آبرو کی آواز پر ارحم نے اپنی نظریں اٹھا کر دیکھا تو ارویش آبرو کی گود میں بے ہوش پڑی تھی۔ ارحم نے ارویش کی طرف دیکھا تو اس کی نظر ارویش کے گھنے لمبے بالوں پر گئی جو اس نے پہلی بار دیکھے تھے۔ سوجی ہوئی آنکھیں، چہرہ میک اپ سے پاک تھا جس پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے سے نشان تھے۔ ارویش سادہ سی تیار ہوئی بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارویش کو اس حالت میں دیکھ ارحم کو برا لگ رہا تھا۔ کیا ہوا انہیں؟ رائد جلدی سے آبرو کے پاس آیا۔ آبرو بس روئے جا رہی تھی۔ ارویش اٹھو میری جان، پلیز اٹھو، میں نے اسی لیے تمہیں کہا تھا یہ سب نہ کرو، تم تو ایک پاکیزہ روح ہو، تم نے ہمیشہ سے خود کو سنبھال کر رکھا اور آج تمہیں اپنی قیمت لگانی پڑی۔ مجھے پتا تھا تم یہ سب برداشت نہیں کر پاؤ گی، تم نے مجھے اپنی قسم کیوں دی؟ اب دیکھو تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میرا دل کٹ رہا ہے۔ ارویش پلیز اٹھو، پلیز اپنی آنکھیں کھولو۔ ارویش ابھی بھی آبرو کی گود میں بے جان پڑی تھی۔ ارحم نے جلدی سے ارویش کا دوپٹہ سیٹ کیا اور گود میں اٹھا کر روم میں چلا گیا۔ اس نے ارویش کو جلدی سے بیڈ پر لٹایا اور کمفرٹر اڑا دیا۔ ارویش اٹھو، رائٹ ڈاکٹر کو کال کرو۔ آبرو ارویش کے پاس بیٹھی بس روئے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ارویش کی نبض چیک کی، نبض بہت سلو چل رہی تھی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ کوئی پہلے سے پرابلم تو نہیں تھی؟ نہیں ڈاکٹر، میری دوست صبح تک تو بالکل ٹھیک تھی۔ ارویش دلہن کا جوڑا پہنے اپنے بابا کے سامنے کھڑی تھی۔ بابا آئی مس یو، بابا میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں، بابا مجھ سے سب برداشت نہیں ہوتا، بابا میرا اندر ہی اندر دم گھٹتا ہے۔ ارویش بیٹا، میں نے آپ کو ہمت ہارنا تو نہیں سکھایا، بیٹا میں نے آپ کو صبر کرنا سکھایا ہے، پھر آپ سے صبر کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کو پتہ ہے بیٹا، مومن کی زندگی کا سب سے اہم وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب اسے آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے، اور تمہیں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے۔ بیٹا اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہی مومن کا عقیدہ ہے اور عقیدے پر ہی زندگی گزاری جاتی ہے۔ بیٹا اللہ پر توکل ہی مومن کی پہچان ہے۔ بیٹا آپ تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں جنہوں نے کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ بیٹا آپ کو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش سے زیادہ بڑی آزمائش میں ہو؟ کیا آپ کو اپنی آزمائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشوں سے بڑی لگتی ہے؟ بیٹا آپ اسوہ حسنہ پر عمل کرو جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ بیٹا جب بھی آپ کمزور پڑنے لگو تو اپنے پیارے نبی کی آزمائشوں سے اپنی آزمائشوں کا موازنہ کر لینا کہ آپ کی آزمائش زیادہ بڑی ہے یا ہمارے پیارے نبی کی آزمائشیں زیادہ تھیں۔ بیٹا اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتے۔ بیٹا اگر آپ ان آزمائشوں پر کھری اترو گی تو دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دیں گے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ انہوں نے کچھ کھایا؟ ڈاکٹر نے آبرو سے پوچھا۔ آبرو نے ناک میں گردن ہلائی جس کا مطلب صاف تھا کہ نہیں ڈاکٹر، کوئی ٹینشن والی بات تو نہیں ہے۔ رائد اور ارحم خاموش کھڑے سب دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے دوبارہ سے ارویش کی نبض چیک کی تو اب نارمل ہو چکی تھی۔ ارویش گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ آبرو نے ارویش کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہو؟ ارویش نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی۔ آبرو نے ارویش کو اٹھا کر پانی پلایا۔ ویکنیس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، اب ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹر نے ارویش کے دلہن والے جوڑے کی طرف دیکھا۔ ان کی شادی ہوئی ہے؟ کون ہے ان کے شوہر؟ جی ڈاکٹر بولیں، آپ کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا، یہ کافی ویک ہیں اور انہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ دیجیے گا۔ کانگریٹس فار یور ویڈنگ۔ رائد ڈاکٹر کو باہر چھوڑ آؤ۔ رائد ڈاکٹر کو لے کر باہر نکل گیا۔ آر یو اوکے؟ ارویش نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ارویش نے بس ہاں میں سر ہلایا۔ ارحم روم سے باہر نکل گیا۔ آبرو جلدی سے ارویش کے گلے لگ گئی۔
تم کیوں کرتی ہو ایسے؟ تم نے تو میری جان نکال دی تھی۔ آبرو میں ٹھیک ہوں، تم ٹینشن نہ لو۔ ارویش نے آبرو سے کہہ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ ارویش مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، تم اکیلی ان کے ساتھ کیسے رہو گی جن کے نام کے علاوہ ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ یہاں رہوں یا وہاں، اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ ہیں نا، وہی مجھے ہمت دیں گے۔ اسی نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے تو اب صبر کرنا بھی سکھائیں گے۔ آبرو نے اپنی دوست کی طرف دیکھا جو صبر کی حد پر تھی۔ رائٹ ڈاکٹر کو چھوڑ کر آیا تو سامنے ہی ارحم کھڑا تھا۔ یار شکر ہے بھابی ٹھیک ہیں۔ کون؟ ارویش بھابی۔ او اچھا، ہاں میں تو ان کی حالت دیکھ کر ڈر ہی گیا تھا۔ یار ویسے ڈر تو میں بھی گیا تھا۔ رائٹ یار ویسے میں سوچ رہا تھا کیوں نہ ہم آبرو کو بھی ساتھ لے جائیں پاکستان۔ رائٹ کو اور کیا چاہیے تھا، فوراً سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ارویش بھابی بھی جلدی ٹھیک ہو جائیں گی یار، تھینک گاڈ تجھے کوئی عقل کی بات تو آئی۔ ارحم نے رائٹ کو گھوڑی سے نوازا۔ گھور کیوں رہا ہے؟ تیرے لیے کہہ رہا ہوں۔ دونوں دروازہ ناک کر کے اندر چلے گئے۔ بھابی آپ ٹھیک ہیں؟ روم میں داخل ہوتے ہی رائٹ نے جلدی سے ارویش کی صحت کے بارے میں پوچھ ڈالا۔ ارویش نے پہلے حیرانگی سے دیکھا اور پھر ہاں پر ہی اکتفا کیا۔ مجھے آپ دونوں سے بات کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں آبرو آپ بھی ہمارے ساتھ پاکستان چلیں۔ میں نہیں جا سکتی، میری یہاں جاب ہے اور میں آپ کے گھر کیسے؟ آپ رہو گی تو ارویش بھی ٹھیک رہے گی، اور رہی بات جاب کی تو آپ جاب کی ٹینشن نہ لیں۔ آپ کی جگہ اور ارویش کی جگہ 2 لڑکیاں یہاں کام کریں گی اینڈ آپ کی سیلری آپ کے پاس آ جائے گی۔ پلیز مان جائیں نا آبرو جی، رائٹ بولا تو آبرو نے رائٹ کو گھورا۔ ارحم جو پانی پی رہا تھا اس کے منہ سے پانی کا فوارہ چھوٹا اور منہ میں بڑبڑایا، آبرو جی یہ کمینہ نہیں سدھرنے والا۔ یہ وہ کمینہ ہے جو نہ لاتوں سے مانتا ہے نہ باتوں سے۔ آپ سے کسی نے کچھ پوچھا؟ زیادہ نہ بولا کریں، آپ کی زبان ٹوٹ جائے گی۔ آپ کے لیے تو ہم اپنی زبان بھی ٹوٹوا لیں گے، رائٹ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا جسے ارحم بخوبی سن چکا تھا۔ آبرو تم اگر ساتھ چلنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ساتھ چلو، اور اگر نہیں چلنا چاہتی تو تمہیں کوئی مجبور نہیں کرے گا۔ ارحم نے ارویش کی طرف دیکھا جس کی نظریں ہنوز نیچے تھیں۔ آبرو نے ارویش کی طرف دیکھا اور ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کی دوست بہت ٹوٹی ہوئی ہے اور اسے اس کی ضرورت ہے۔ چلیں آبرو پھر آپ ہاسٹل جائیں اور وہاں سے اپنے اور ارویش کے ڈاکومنٹس بھی لے آئیے گا۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی، ارویش جلدی سے بولی۔ آپ پلیز ریسٹ کریں، شام کو فلائٹ ہے اور آپ تھک جائیں گی۔ اور آبرو آپ پلیز پہلے انہیں کچھ کھلا دیں، میں میڈیسن لے آؤں پھر آپ انہیں میڈیسن دے دینا۔ ارحم بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم یہیں رہو، پہلے میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ ارحم بھائی کچن کہاں ہے؟ ارحم نے رائٹ سائڈ پر اشارہ کیا تو آبرو اٹھ کر اس طرف چلی گئی۔ اب کمرے میں ارحم اور ارویش موجود تھے۔ ارحم نے گلا کھنکارا اور بولنا شروع کیا، آپ مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی ہیں، میں 1 ماہ تک آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ آپ پلیز ٹینشن نہ لیں، ڈاکٹر نے آپ کو ٹینشن نہ لینے کا کہا ہے۔ آپ ٹینشن نہ لینا، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، ہم صرف دنیا کی نظر میں ہسبینڈ وائف ہیں۔ آبرو کچن میں گئی تو رائٹ نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا اور راستے میں ہی بول پڑا، ہے بیبز کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ جی فرمائیے بیبز کے ابا۔ رائٹ کو تو ابا لفظ پر ہی صدمہ لگ گیا، کس اینگل سے میں ابا لگتا ہوں؟ جس اینگل سے میں تمہیں بیبز لگ رہی ہوں، اور چڑھ کر اس کی طرف آ گئی۔ آئندہ میرے ساتھ بکواس کی تو گردن توڑ دوں گی، ایسے کسائی کی اولاد تمہاری تو۔ رائٹ نے جلدی سے آبرو کا چھری والا ہاتھ پیچھے کر کے خود کے قریب کر گیا۔ چھوڑو مجھے ورنہ منہ توڑ دوں گی، پیار سے جان بھی مانگو تو دے دوں گا۔ آبرو نے رائٹ کی آنکھوں میں دیکھا تو بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ تھوڑی دیر اسی پوزیشن میں کھڑی رہی تو رائٹ نے اسے چھوڑ دیا اور مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ آبرو بھی اسی پوزیشن میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ اس نے رائٹ کو جواب کیوں نہیں دیا، اس کی آنکھوں میں کیوں کھو گئی، بدتمیز کہیں کا، دوبارہ ملا تو منہ توڑ دوں گی اس کا۔ آبرو پیر پٹک کر ارویش کے لیے جوس اور ایپل لے کر چلی گئی۔ ارحم وہاں سے جا چکا تھا۔
ارویش نے منع کر دیا تو آبرو نے زبردستی اسے کھلا دیا۔ اتنی دیر میں ارحم میڈیسن بھی لے آیا۔ آبرو نے ارویش کو میڈیسنز کھلائیں۔ ارویش دوائیاں کھانے کی وجہ سے سو گئی۔ آبرو وہاں سے جانے لگی تھی کہ ارحم بول پڑا، آبرو آپ اکیلے ہاسٹل جا رہی ہیں، آپ رائڈ کو لے کر چلی جاؤ، وہ آپ کو لے جائے گا اور لے بھی آئے گا۔ ارحم بھائی میں اکیلی چلی جاؤں گی، آپ ٹینشن نہ لیں، بھائی بھی کہہ رہی ہو اور میری بات بھی نہیں مان رہی، بھائیوں کی باتیں تو مانتے ہیں نا، پلیز اس کے ساتھ چلی جاؤ، وہ باہر ویٹ کر رہا ہے۔ آبرو کو مجبوراً جانا پڑا۔ آبرو باہر گئی تو رائڈ پہلے سے ہی کار کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ آبرو نے رائڈ کو غصے سے گھورا اور ڈور کھول کر بیک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آگے آ کر بیٹھو، میں کوئی ڈرائیور نہیں ہوں، لگتے تو ایسے ہی ہو، اور ہیلو اپنے بارے میں کیا خیال ہے جو روڈ پر گاڑیاں صاف کرنے والی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ آبرو کہاں اپنی بے عزتی پر خاموش رہتی، اور تم تو ایسے لگتے ہو جیسے کوئی کمبلے ہو۔ رائڈ نے خاموشی سے بیک ڈور اوپن کیا۔ آگے آ کر بیٹھو ورنہ اٹھا کر آگے بٹھا دوں گا۔ آبرو غصے سے گھورتی ہوئی آگے آ گئی اور اپنے خرافاتی دماغ میں کچھ سوچ کر بیٹھ گئی۔ آبرو نے زور سے ڈور کلوز کیا۔ رائڈ آبرو کی حرکت پر مسکرایا اور آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سارا راستہ رائڈ کچھ نہیں بولا، اسے ڈر تھا کہ کہیں آبرو چلتی کار سے نہ اتر جائے۔ آبرو سامان اور ڈاکومنٹس اٹھا کر کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ تم کہاں جاب کرتی تھی؟ تم سے مطلب؟ ہاں مطلب رکھنا پڑے گا اب، یار تم ایسی ہو یا میرے ساتھ ہی پاگلوں والی حرکتیں کرتی ہو؟ مطلب تم سیدھی طرح بات نہیں کر سکتی؟ سیدھے سے سوال کیا ہے، سیدھے سے جواب دے دو، مجھے ارویش بھابھی کے بارے میں بتاؤ۔ آبرو خاموش ہو گئی کیونکہ ارویش کی ٹینشن تو اسے بھی تھی۔ آبرو کیا تم نہیں چاہتی ان کا یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائے؟ میں چاہتا ہوں کیونکہ مجھے ارویش بھابھی پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی۔ تم نے ارحم کو بھائی کہا مطلب تمہیں وہ اچھا لگا، اور جیسے ارویش بھابھی بے ہوش ہو گئی تھی، یقیناً وہ کسی قرب میں کسی اذیت سے گزر رہی ہوں گی۔ کیا تم نہیں چاہتی وہ خوش رہیں؟ آبرو ابھی بھی خاموش تھی۔ آبرو میرا دوست بہت اچھا ہے، وہ بھابھی کو بہت خوش رکھے گا، میں چاہتا ہوں ان کا یہ رشتہ کبھی نہ ٹوٹے، کیا تم اس میں میرا ساتھ دو گی؟ آبرو نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جواب دیا، اگر میری دوست خوش رہے گی تو میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گی، میں اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، میں اسے دوبارہ اس جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ کون سی جہنم؟ کچھ نہیں، کوئی جہنم نہیں، اگر ارحم بھائی اچھے ہیں تو میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گی۔ اگر دو خرافاتی دماغ ساتھ مل گئے ہیں تو ان کے رشتے کی نئیاں کو ضرور آر یا پار لگا کر ہی رہیں گے۔